وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ بعدہ آج بتاریخ 25 ربیع الاخر 1447 ہجری مطابق 17 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے جامع مسجد جریر الشمالی کے اس خوبصورت سے مسجد کے اندر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور آج کا عنوان ہے ہمارا گناہوں کو مٹا دینے والی عبادت۔ آج کا ٹاپک ہے گناہوں کو مٹا دینے والی عبادت۔ آدمی گناہ کرتا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن گناہ اور غلطی ہوتی تو ہے، لیکن ان گناہوں کو مٹایا کیسے جائے، ان سیئات کو دور کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور آپ لوگ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس نیکی کا بدلہ اسے قیامت کے دن ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرا ہے نا، وہ برائی بھی اس کو قیامت کے دن اس کی برائی کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے گناہ کی پہچان اس طرح کی ہے کہ ہر وہ کام گناہ ہے جس کو شریعت اور عقل میں برائی واضح ہو۔ کیا ہے؟ شریعت اور عقل میں برائی واضح ہو، یہ گناہ کے لیے باریک پیمانہ ہے۔ اور غلطی انسانی طبیعت میں ہے، انسانی مزاج کے اندر ہے، انسانی فطرت کے اندر ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب کبھی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار کرنے سے بچیں، اس گناہ پر مداومت نہ کریں، اصرار نہ کریں، بار بار وہ غلطی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو مٹانے کے لیے کچھ اعمال بتلائے۔ اللہ رب العالمین، انسان سے غلطی ہو گئی، انسان سے گناہ ہو گیا، لیکن اب اس غلطی کو، اس گناہ کو دور کیسے کیا جائے، مٹایا کیسے جائے، اللہ رب العالمین نے کچھ اعمال بتلائے ہیں کہ اگر آپ ان اعمال کو انجام دو گے تو آپ کی یہ غلطی مٹ جائے گی، آپ کی یہ گناہ مٹ جائیں گے، آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کا فضل بندوں پر بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل جو ہے اپنے بندوں پر بہت وسیع ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے غفور اور غفار ہے۔ غفور اور غفار یہ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں، جس کے معنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی کام برا کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے،
پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے نیکی کو 2 گنا کر دیا ہے اور برائی کو اسی کے مثل رکھا ہے۔ یہ اسی کے فضل و کرم کا حصہ ہے، یعنی نیکی آپ کرو گے تو آپ کو اس کا ڈبل اجر و ثواب ملے گا، لیکن گناہ جو کرو گے گناہ اسی کے برابر اور اسی کے مثل رکھا ہے۔ گناہ کو ڈبل نہیں کیا ہے، گناہ کو اسی کے برابر، جتنی مقدار میں آپ نے غلطی کی ہے، جتنی مقدار میں آپ نے برائی کی ہے، اسی مقدار میں اسی کا ہے نا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن نیکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے نا ایک کا بدلہ 10 دیتا ہے، ڈبل دیتا ہے، یہ نیکی کے لیے ہے، لیکن گناہ اسی کے لیے جو ہے ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا جب حضور قلب کے ساتھ ہو تو گناہ اور برائی سے دور ہونے میں اس کا بہت گہرا اثر ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے گناہوں کو مٹانے کے لیے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو مٹانے کے لیے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ انسان غلطی نہ کرے، کیا ہے؟ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان غلطی نہ کرے، اگرچہ خطا کا نہ ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے اہم اپنی غلطی سے رجوع کر لینا ہے۔ کیا ہے؟ اپنی غلطی سے رجوع کر لینا، ڈھیٹ نہیں ہونا، کھاگ نہیں ہونا، سمجھ رہے؟ بلکہ غلطی آپ نے کی ہے اس پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، ندامت، شرمندگی ہونا چاہیے، بلکہ گھاگ نہیں ہونا، اللہ رب العالمین سے رجوع کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ کیا ہے؟ تمام کے تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ بار بار کریں۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ بار بار کریں۔ گناہ کے بعد نیکی کرنا اسے مٹا دیتی ہے، گناہ کے بعد نیکی کرنا اسے مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہ ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہے وہ مٹ جاتے ہیں، کفارہ ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ گزشتہ مہینے میں آپ نے عمرہ کیا، گزشتہ مہینے میں آپ نے عمرہ کیا، اور پھر آنے والے مہینے میں آپ کو عمرہ کریں گے، تو ان دونوں کے درمیان گناہوں کا جو فاصلہ ہے نا، دونوں عمرے کے درمیان جو گناہ، جو چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اسے آپ کے گناہ کو مٹا دے گا۔ ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز کے درمیان آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، جھوٹ موٹ آپ نے کچھ باتیں کر لی، تو ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز کے درمیان جو آپ نے غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، سمجھ رہے؟ اور آپ کو توبہ بھی کرنی چاہیے۔ آپ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہ آپ ڈھیٹ بن جاؤ، گھاٹ بن جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے نا، بہت زیادہ رحم کریم ہے اپنے بندوں پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ بار بار کریں۔ کیا ہے؟ جو توبہ بار بار کریں۔ تمام گناہ کے بعد نیکی کرنا اسے مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کیا ہے؟ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔
اور یہ بندوں پر اللہ کا کرم ہے. کیا ہے؟ یہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد نیکی کر کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دے گی. برائی کے بعد نیکی کر، نیکی جو ہے برائی کو مٹا دے گی، نیکی جو ہے برائی کو ختم کر دے گی. چند اعمال ایسے ہیں جو انہیں کرے گا، جو انہیں انجام دے گا تو وہ اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائیں گے. اور ان میں سے کچھ اعمال ہیں کہ آپ اگر اسے انجام دو تو آپ کی غلطی، آپ کی گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے. وہ ہیں کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں.